نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، تھا موسیٰ کی قوم سے، فبغى علیہم، پس اس نے سرکشی کی ان پر، وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اسے، من الکنوز، خزانوں سے، ما ان مفاتحہ، جو کہ بے مثل اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبہ، یقیناً مشکل ہوتی تھی جماعت کو، اول القوہ، طاقت والی، اذ قال لہ، جب کہا اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ تو اترا۔ عربی کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ آتینا، ہم نے دیا تھا، مفاتح، چابیاں، تنوء، مشکل ہوتی تھی، عصبہ، جماعت، تفرح، نہ تو اترا۔ یہاں سے سٹارٹ ہوا قصہ قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم سے تھا۔ اس نے سرکشی کی اس پر، ہم نے دیا تھا اسے خزانوں سے، اس قدر کہ بے شک اس کی چابیاں یقیناً اٹھانی مشکل ہوتی تھی ایک طاقت والی جماعت کو۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے، نہ تو اترا، من ہوا اشدو، جو وہ بہت زیادہ سخت، منہ، اس سے، قوتاً، قوت میں، و اکثر، اور بہت زیادہ، جماعت میں، ولا یسأل، اور نہیں وہ پوچھے جائیں گے، عن ذنوبہ المجرمون، اپنے گناہوں کے بارے میں سب جرم کرنے والے۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 76۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ قارون فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا، وہ ظلم کرتا تھا، بہت مالدار تھا اور مال نے اسے متکبر بنا دیا تھا۔ اب ہمیں اس آیت سے جو سبق ملتا ہے، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ مال ملنے پر کتنا اتراتے ہیں اور کتنی آپ میں عاجزی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں اس بات کا ہم سے سوال کرتی ہے، متجسس ہے کہ ہم اپنا مشاہدہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھیے، یعنی جس طرح کوئی شخص جو اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں، کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہے۔ اس کی چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دقت اور گرانی محسوس کرتی تھی، یعنی مال و دولت میں فخر۔ اب دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی ہوئی ہے کہ مال و دولت پر فخر اور غرور مت کرو۔ بعض نے بخل معنی کیے ہیں کہ بخل مت کرو، یعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، قال الذین، کہا جو، یریدون، وہ سب چاہتے تھے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یا لیتنا، اے کاش ہمارے لیے، مثلو، اس کی مثال، ما اوتیا، جو دیا گیا، قارون کو، انہ، بے شک وہ، لذو حظ عظیم، یقیناً بڑے نصیب والا،
وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا جو سب دیے گئے علم، ویلکم، افسوس تم پر، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، خیر لمن، بہت بہتر ہے اس کے لیے، آمنا، ایمان لایا، وعملا، اور اس نے عمل کیا، صالحہ، نیک۔ عربک کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ ذنوبی، گناہوں، اوتیا، دیا گیا، حظن، حظن، نصیب، اوتو، دیے گئے، ویلا، افسوس۔ آیت نمبر 76 کو الحمدللہ ہم کر چکے۔ آیت نمبر 77، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں، کہا ان لوگوں سے جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی، اے کاش ہمارے لیے ہوتا اس کی مثل جو قارون دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً بڑے نصیب والا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یعنی دنیا کے مباحات پر اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا، لباس، گھر، نکاح وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی کا، مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر۔ اللہ نے جو تجھے مال دے رکھ کر تجھ پر احسان کیا تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر۔ آیت نمبر 78 ہو چکی ہماری کمپلیٹ۔ اب اگلی دیکھتے ہیں آیت نمبر 79، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو، اس طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بدسلوکی مت کرنا، اور برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کر کے ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔ اس سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا۔ آیت نمبر 78 میں ایک بات اور قابل ذکر ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں اور ہیں۔ جو نصیحتیں دی گئی ہیں اس سے ریلیٹڈ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق؟ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے ہی دیا ہے، میں اس کا مستحق ہوں، اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے یہ میرے علم کی وجہ سے دیا گیا، مجھے یہ نعمت اس لیے ملی کہ اللہ کے علم میں اس کا مستحق تھا۔ ایک مقام پر ہے جب انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت ہم کرتے ہیں تو کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا۔ بعض کہتے ہیں قارون کو کیمیا یعنی سونا بنانے کا کام آتا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ مراد ہے کہ کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت تبدیل کر دے، اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسری دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنا لیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبار جمع کر لیا کرتا۔ یعنی قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہوتی۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔ یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ والی بات کہ جو ہے یہ ساری چیزیں
آیت نمبر 79 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی، اے کاش ہمارے لیے ہوتا اس کی مثل جو قارون کو دیا گیا، بلا شبہ یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اب یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایماندار ہی تھے جو اس کی عمارت اور شوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے تھے، اور بعض کے نزدیک کافر تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ہم ہر دور میں ہی ایسے لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں۔ ہر دور کے لوگوں کی عادت ایسی ہی رہی، اپنے سے اچھی گاڑی، اپنے سے اچھا گھر دیکھ کر اپنے لیے بھی ویسی ہی تمنا کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ بخشش کا باعث ہیں یا فخر کا باعث ہیں۔ آیت نمبر 80، اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے، افسوس تم پر اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے لیے جو اثر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ یعنی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 81 کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہیں وہ دی جاتی یہ مگر صبر کرنے والوں کو۔ فَخَسَفْنَا، تو ہم نے دھنسا دیا، بِهِ اس کو، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اور اس کے گھر کو زمین میں، فَمَا كَانَ پھر نہ تھا لہو اس کے لیے، مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ کوئی گروہ وہ سب مدد کرتے اس کی، مِن دُونِ اللّہ اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا اور ہو گئے وہ لوگ جن سب نے تمنا کی تھی، مکانہ بالامس اس کے مرتبے کی کل کو، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ افسوس اللہ وہ فراخ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کرتا ہے۔ عربک کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ خسفنا ہم نے دھنسا دیا، فئۃ کوئی گروہ، دونی سوا، منتصرین بدلہ لینے والے، اصبحا ہو گئے، مکانہ اس مرتبے، بالامس کل، وہی کا ان ہائے افسوس، یقدرو اور وہی تنگ کرتا ہے۔ آیت نمبر 81 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے آزار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا۔ آزار سے مراد یہاں زار بند ہے جس کو کہ لوگ فخریہ طور پر لٹکاتے تھے۔ اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی۔ آیت نمبر 82، اور ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے مرتبے کی کل کو، اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، ہم نے کیا آرزو کی، اللہ تو فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ ہوتا کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر، ضرور دھنسا دیتا ہم کو بھی،
وہی کا انہو ہائے افسوس، یہ حقیقت ہے کہ لا یفلح الکافرون، نہیں وہ فلاح پاتا سب کافر۔ خسفہ عربک کا ورڈ ہے، دھسا دیتا۔ آج کے سبق میں عربک کا ورڈ یہی موجود ہے۔ دیکھ لیتے ہیں آیا مبارکہ کو۔ آیت نمبر ہماری ہے اس وقت 82۔ ترجمہ ہم اس کا الحمدللہ کر چکے ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں اپنے۔ مکان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں کسی کو عارضی طور پر ملتا ہے، جیسے قارون کو ملا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قارون کسی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرتناک انجام دیکھا، اس کا حشر دیکھا، تو کہا کہ مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم؟ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے، جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔ یعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے ہیں جس سے قارون دوچار ہوا۔ یعنی قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور معصیت کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھ لو اس کا انجام بھی کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں آج کے سبق میں جو ہمیں قارون کے متعلق ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے علم ملا، جس سے ثابت ہوا کہ مال و دولت ہی کرائیٹیریا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اچھائی کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ انسان اپنے سر لے لے کہ میری ہی وجہ سے ملا۔ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے طرز عمل اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔